तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं बकवास की मुझसे तो। मेरा दिल करता है कि वक्त यूं ही ठहर जाए। मैं चाहूंगा कि मेरी पहली बेटी हो और मशरिक की जगह मगरिब से तुलू होगा ना, उस दिन भी तुम्हें मेरे जैसा चाहने वाला नहीं मिले। मैं उसे इतना मजबूत इंसान बनाऊं कि कोई भी मर्द उसे तोड़ ना सके। सारी दुनिया पे शक कर लेना, लेकिन मेरी मोहब्बत पे नहीं। बहुत जल्द ना तो ये घर आपका रहने वाला। डर लगता है कहीं तुम्हारी किसी गलती की वजह से हम जुदा ना हो जाए। मैं कोई कुत्ता बिल्ली तो हूँ नहीं, और ना ही ये मुलाजिम। इस घर की मालकन तो मैं बने। बड़ी खुशफहमी है कि सारी उम्र तुम्हें इसी घर में रहना। अब सारी जिंदगी सुनो लड़की, उफ लड़की, हाय लड़की। अरे ये घर मेरा है, मैं मालिक हूँ इस घर का। ये तो बोलते हुए अच्छी नहीं लगेंगी ना आप आंटी जी। और तुम सब पे भी मैं हुक्म चला सकता हूँ। अरे मोहब्बतें तो उसने हजारों की हैं। जब आपको तलाक का हक है ना मिर्जा साहब, मैंने कहा तो उसने मुझसे की है ना, ऐसे ही मुझे भी हक है खुला लेने का। तो जितनी जल्दी उसने निकाह करने में की है उतनी जल्दी तलाक भी देगा। मोहिनी का खूंटा बहुत मजबूत है। भाई तुम्हें बताने के लिए तो कमरे में लेकर आई हूँ मैं। इतनी आसानी से तोड़ के भाग नहीं सकता वो। अंकल आंटी की बहुत जोर से लड़ाई हो रही है। That's so unfair यार। उनकी गैर मौजूदगी में तो बड़ी टर जबान चल रही। वो लोग आपस में लड़ रहे हैं या बात कर रहे हैं और तुम खड़े होकर उनकी बातें सुन रही हो। जैसा मुंह वैसी। मुझे डर था कि आंटी गुस्से में खुदा न खास्ता कुछ कर ना बैठे। ना ही जिस्मानी तौर पे आप मुझसे लड़ सकती हैं और ना ही दिमागी तौर पर। तौबा तौबा तौबा, आंटी ने मुझ पे हमला किया अपना मुंह और दिमाग बंद करके एक कोने में पड़ी आकर। और जब अंकल मुझे बचाने के लिए आए ना तो आंटी ने उन पे भी हमला कर दिया। मोहिनी अब उस घर में कब्जा करने जा रही है जिस घर का कभी उसने ख्वाब देखा था, क्योंकि ज़रून को अपनी बेगम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और वो अपने ससुर के सामने भी बहुत अच्छी बनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सास उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझती और वो मोहिनी को बहुत अच्छी तरह से जान चुकी है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ दौलत की खातिर मेरे बेटे से मोहब्बत और शादी करके इस घर में आई है। वो अपनी सास को ऐसी बातें सुना देती है जिस पर उसको गुस्सा आ जाता है और वो दूसरों के सामने बुरी बन जाती है। इस बात की समझ उसको नहीं आ रही क्योंकि मोहिनी अपनी इन हरकतों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता अपनी सास को अपने ससुर और अपने हस्बैंड से दूर करना शुरू हो गई है। वो ऐसी बातें करेगी जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाएगा और वो कोई ऐसी हरकत कर देगी जिसकी वजह से ज़रून अपनी माँ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझेगा और उसका हस्बैंड पहले ही उसे अच्छा नहीं समझता। मोहिनी अपनी सास से कहेगी कि अब तुम्हारे ज़्यादा दिन नहीं हैं इस घर में, क्योंकि इस घर की मालकन यानी कि मोहिनी आ चुकी है, इसलिए तुम अपना बोरिया बिस्तरा इधर से गोल करो। इस बात पर उसे गुस्सा आ जाएगा और वो पानी का गिलास मोहिनी के मुंह पर फेंकेगी। इस बात पर मोहिनी चीखना चिल्लाना शुरू हो जाएगी। ज़रून अपनी माँ को देख लेता है कि मेरी माँ ने मेरी बेगम के साथ ऐसा बुरा रवैया अख्तियार किया है और वो अपनी माँ के साथ झगड़ा करेगा। मोहिनी दिल के अंदर बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो जो चाहती है वो बआसानी हो रहा होता है। उसकी चोरियाँ, उसकी बदजुबानी किसी को भी नज़र नहीं आ रही होती, जो सिर्फ़ और सिर्फ सादिया को नज़र आ रही होती है। दूसरी जानिब आयान की अपनी बेगम मुस्कान से सुलह हो चुकी होती है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि मेरी ख्वाहिश है कि हमारी पहली औलाद बेटी हो और मैं उसको बहुत मजबूत इंसान देखना चाहता हूँ, लेकिन मिर्ज़ा साहब को अपने घर की खुशियाँ हज़म ही कहाँ होती हैं। वो 24 घंटे नोक झोंक करते रहते हैं, उनको तो सिर्फ़ एक मौका चाहिए होता है बोलने का, जिसकी वजह से पूरा घर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। माँ बेटा और उनकी बहू बैठी होती है। मिर्ज़ा साहब आ जाएंगे और कहेंगे कि इस घर का मालिक मैं हूँ और मेरी मर्ज़ी से इस घर को चलाया जाएगा, जिस बात पर वो अपनी बेगम को तलाक देने की भी धमकी दे देता है। इस बात पर उसकी बेगम बहुत ज़्यादा परेशान होगी और कहेगी कि मिर्ज़ा साहब अगर आपको तलाक देने का हक़ है तो हमें खुला लेने का भी हक़ है। ये बात सुनकर भी मिर्ज़ा की अकड़ ख़त्म नहीं होती। वो सिर्फ़ औरत को
پاؤں کی جوتی سمجھنا شروع ہو گیا ہے۔ نہ اس کو اپنی بیگم کی طبیعت کا احساس ہے اور نہ ہی اپنی بہو اور بیٹے سے کوئی محبت ہے۔ اسے صرف یہ لگتا ہے کہ یہ سبھی مل کر مرزا صاحب کا پیسہ اجاڑ رہے ہیں۔ موہنی اب اس گھر میں قبضہ کرنے جا رہی ہے جس گھر کا کبھی اس نے خواب دیکھا تھا، کیونکہ زرون کو اپنی بیگم سے بہت زیادہ محبت ہے اور وہ اپنے سسر کے سامنے بھی بہت اچھی بننے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کی ساس اسے بالکل بھی اچھا نہیں سمجھتی اور وہ موہنی کو بہت اچھی طرح سے جان چکی ہے کہ یہ صرف اور صرف دولت کی خاطر میرے بیٹے سے محبت اور شادی کر کے اس گھر میں آئی ہے۔ وہ اپنی ساس کو ایسی باتیں سنا دیتی ہے جس پر اس کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ دوسروں کے سامنے بری بن جاتی ہے۔ اس بات کی سمجھ اس کو نہیں آ رہی کیونکہ موہنی اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ اپنی ساس کو اپنے سسر اور اپنے ہسبینڈ سے دور کرنا شروع ہو گئی ہے۔ وہ ایسی باتیں کرے گی جس کی وجہ سے اسے غصہ آ جائے گا اور وہ کوئی ایسی حرکت کر دے گی جس کی وجہ سے زرون اپنی ماں کو بالکل بھی اچھا نہیں سمجھے گا اور اس کا ہسبینڈ پہلے ہی اسے اچھا نہیں سمجھتا۔ موہنی اپنی ساس سے کہے گی کہ اب تمہارے زیادہ دن نہیں ہیں اس گھر میں، کیونکہ اس گھر کی مالکن یعنی کہ موہنی آ چکی ہے، اس لیے تم اپنا بوریا بسترا ادھر سے گول کرو۔ اس بات پر اسے غصہ آ جائے گا اور وہ پانی کا گلاس موہنی کے منہ پر پھینکے گی۔ اس بات پر موہنی چیخنا چلانا شروع ہو جائے گی۔ زرون اپنی ماں کو دیکھ لیتا ہے کہ میری ماں نے میری بیگم کے ساتھ ایسا برا رویہ اختیار کیا ہے اور وہ اپنی ماں کے ساتھ جھگڑا کرے گا۔ موہنی دل کے اندر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ جو چاہتی ہے وہ بآسانی ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کی چوریاں، اس کی بدزبانی کسی کو بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی، جو صرف اور صرف سعدیہ کو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ دوسری جانب ایان کی اپنی بیگم مسکان سے صلح ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ ہماری پہلی اولاد بیٹی ہو اور میں اس کو بہت مضبوط انسان دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن مرزا صاحب کو اپنے گھر کی خوشیاں ہضم ہی کہاں ہوتی ہیں۔ وہ 24 گھنٹے نوک جھوک کرتے رہتے ہیں، ان کو تو صرف ایک موقع چاہیے ہوتا ہے بولنے کا، جس کی وجہ سے پورا گھر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ماں بیٹا اور ان کی بہو بیٹھی ہوتی ہے۔ مرزا صاحب آ جائیں گے اور کہیں گے کہ اس گھر کا مالک میں ہوں اور میری مرضی سے اس گھر کو چلایا جائے گا، جس بات پر وہ اپنی بیگم کو طلاق دینے کی بھی دھمکی دے دیتا ہے۔ اس بات پر اس کی بیگم بہت زیادہ پریشان ہوگی اور کہے گی کہ مرزا صاحب اگر آپ کو طلاق دینے کا حق ہے تو ہمیں خلا لینے کا بھی حق ہے۔ یہ بات سن کر بھی مرزا کی اکڑ ختم نہیں ہوتی، وہ صرف عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھنا شروع ہو گیا ہے۔ نہ اس کو اپنی بیگم کی طبیعت کا احساس ہے اور نہ ہی اپنی بہو اور بیٹے سے کوئی محبت ہے۔ اسے صرف یہ لگتا ہے کہ یہ سبھی مل کر مرزا صاحب کا پیسہ اجاڑ رہے ہیں۔ موہنی اب اس گھر میں قبضہ کرنے جا رہی ہے جس گھر کا کبھی اس نے خواب دیکھا تھا، کیونکہ زرون کو اپنی بیگم سے بہت زیادہ محبت ہے اور وہ اپنے سسر کے سامنے بھی بہت اچھی بننے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کی ساس اسے بالکل بھی اچھا نہیں سمجھتی اور وہ موہنی کو بہت اچھی طرح سے جان چکی ہے کہ یہ صرف اور صرف دولت کی خاطر میرے بیٹے سے محبت اور شادی کر کے اس گھر میں آئی ہے۔ وہ اپنی ساس کو ایسی باتیں سنا دیتی ہے جس پر اس کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ دوسروں کے سامنے بری بن جاتی ہے۔ اس بات کی سمجھ اس کو نہیں آ رہی کیونکہ موہنی اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ اپنی ساس کو اپنے سسر اور اپنے ہسبینڈ سے دور کرنا شروع ہو گئی ہے۔ وہ ایسی باتیں کرے گی جس کی وجہ سے اسے غصہ آ جائے گا اور وہ کوئی ایسی حرکت کر دے گی جس کی وجہ سے زرون اپنی ماں کو بالکل بھی اچھا نہیں سمجھے گا اور اس کا ہسبینڈ پہلے ہی اسے اچھا نہیں سمجھتا۔
موہنی اپنی ساس سے کہے گی کہ اب تمہارے زیادہ دن نہیں ہیں اس گھر میں، کیونکہ اس گھر کی مالکن یعنی کہ موہنی آ چکی ہے، اس لیے تم اپنا بوریا بسترا ادھر سے گول کرو۔ اس بات پر اسے غصہ آ جائے گا اور وہ پانی کا گلاس موہنی کے منہ پر پھینکے گی۔ اس بات پر موہنی چیخنا چلانا شروع ہو جائے گی۔ زرون اپنی ماں کو دیکھ لیتا ہے کہ میری ماں نے میری بیگم کے ساتھ ایسا برا رویہ اختیار کیا ہے اور وہ اپنی ماں کے ساتھ جھگڑا کرے گا۔ موہنی دل کے اندر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو چاہتی ہے وہ بآسانی ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کی چوریاں، اس کی بدزبانی کسی کو بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی، جو صرف اور صرف سعدیہ کو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ دوسری جانب ایان کی اپنی بیگم مسکان سے صلح ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ ہماری پہلی اولاد بیٹی ہو اور میں اس کو بہت مضبوط انسان دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن مرزا صاحب کو اپنے گھر کی خوشیاں ہضم ہی کہاں ہوتی ہیں۔ وہ 24 گھنٹے نوک جھوک کرتے رہتے ہیں، ان کو تو صرف ایک موقع چاہیے ہوتا ہے بولنے کا، جس کی وجہ سے پورا گھر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ماں بیٹا اور ان کی بہو بیٹھی ہوتی ہے۔ مرزا صاحب آ جائیں گے اور کہیں گے کہ اس گھر کا مالک میں ہوں اور میری مرضی سے اس گھر کو چلایا جائے گا، جس بات پر وہ اپنی بیگم کو طلاق دینے کی بھی دھمکی دے دیتا ہے۔ اس بات پر اس کی بیگم بہت زیادہ پریشان ہوگی اور کہے گی کہ مرزا صاحب اگر آپ کو طلاق دینے کا حق ہے تو ہمیں خلا لینے کا بھی حق ہے۔ یہ بات سن کر بھی مرزا کی اکڑ ختم نہیں ہوتی۔ وہ صرف عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھنا شروع ہو گیا ہے۔ نہ اس کو اپنی بیگم کی طبیعت کا احساس ہے اور نہ ہی اپنی بہو اور بیٹے سے کوئی محبت ہے۔ اسے صرف یہ لگتا ہے کہ یہ سبھی مل کر مرزا صاحب کا پیسہ اجاڑ رہے ہیں۔ موہنی اب اس گھر میں قبضہ کرنے جا رہی ہے جس گھر کا کبھی اس نے خواب دیکھا تھا، کیونکہ زرون کو اپنی بیگم سے بہت زیادہ محبت ہے اور وہ اپنے سسر کے سامنے بھی بہت اچھی بننے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کی ساس اسے بالکل بھی اچھا نہیں سمجھتی اور وہ موہنی کو بہت اچھی طرح سے جان چکی ہے کہ یہ صرف اور صرف دولت کی خاطر میرے بیٹے سے محبت اور شادی کر کے اس گھر میں آئی ہے۔ وہ اپنی ساس کو ایسی باتیں سنا دیتی ہے جس پر اس کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ دوسروں کے سامنے بری بن جاتی ہے۔ اس بات کی سمجھ اس کو نہیں آ رہی، کیونکہ موہنی اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ اپنی ساس کو اپنے سسر اور اپنے ہسبینڈ سے دور کرنا شروع ہو گئی ہے۔ وہ ایسی باتیں کرے گی جس کی وجہ سے اسے غصہ آ جائے گا اور وہ کوئی ایسی حرکت کر دے گی جس کی وجہ سے زرون اپنی ماں کو بالکل بھی اچھا نہیں سمجھے گا اور اس کا ہسبینڈ پہلے ہی اسے اچھا نہیں سمجھتا۔ موہنی اپنی ساس سے کہے گی کہ اب تمہارے زیادہ دن نہیں ہیں اس گھر میں، کیونکہ اس گھر کی مالکن یعنی کہ موہنی آ چکی ہے، اس لیے تم اپنا بوریا بسترا ادھر سے گول کرو۔ اس بات پر اسے غصہ آ جائے گا اور وہ پانی کا گلاس موہنی کے منہ پر پھینکے گی۔ اس بات پر موہنی چیخنا چلانا شروع ہو جائے گی۔ زرون اپنی ماں کو دیکھ لیتا ہے کہ میری ماں نے میری بیگم کے ساتھ ایسا برا رویہ اختیار کیا ہے اور وہ اپنی ماں کے ساتھ جھگڑا کرے گا۔ موہنی دل کے اندر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو چاہتی ہے وہ بآسانی ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کی چوریاں، اس کی بدزبانی کسی کو بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی، جو صرف اور صرف سعدیہ کو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ دوسری جانب ایان کی اپنی بیگم مسکان سے صلح ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ ہماری پہلی اولاد بیٹی ہو اور میں اس کو بہت مضبوط انسان دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن مرزا صاحب کو اپنے گھر کی خوشیاں ہضم ہی کہاں ہوتی ہیں۔ وہ 24 گھنٹے نوک جھوک کرتے رہتے ہیں، ان کو تو صرف ایک موقع چاہیے ہوتا ہے بولنے کا، جس کی وجہ سے پورا گھر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔
माँ बेटा और उनकी बहू बैठी होती है। मिर्ज़ा साहब आ जाएंगे और कहेंगे कि इस घर का मालिक मैं हूँ और मेरी मर्ज़ी से इस घर को चलाया जाएगा, जिस बात पर वो अपनी बेगम को तलाक देने की भी धमकी दे देता है। इस बात पर उसकी बेगम बहुत ज़्यादा परेशान होगी और कहेगी कि मिर्ज़ा साहब, अगर आपको तलाक देने का हक़ है तो हमें खुला लेने का भी हक़ है। ये बात सुनकर भी मिर्ज़ा की अकड़ ख़त्म नहीं होती। वो सिर्फ़ औरत को पाँव की जूती समझना शुरू हो गया है। ना उसको अपनी बेगम की तबीयत का एहसास है और ना ही अपनी बहू और बेटे से कोई मोहब्बत है। उसे सिर्फ़ ये लगता है कि ये सभी मिलकर मिर्ज़ा साहब का पैसा उजाड़ रहे हैं। वहीं अब उस घर में कब्ज़ा करने जा रही है जिस घर का कभी उसने ख्वाब देखा था, क्योंकि ज़रून को अपनी बेगम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और वो अपने ससुर के सामने भी बहुत अच्छी बनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सास उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझती और वो मोहिनी को बहुत अच्छी तरह से जान चुकी है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ दौलत की खातिर मेरे बेटे से मोहब्बत और शादी करके इस घर में आई है। वो अपनी सास को ऐसी बातें सुना देती है जिस पर उसको गुस्सा आ जाता है और वो दूसरों के सामने बुरी बन जाती है। इस बात की समझ उसको नहीं आ रही, क्योंकि मोहिनी अपनी इन हरकतों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता अपनी सास को अपने ससुर और अपने हस्बैंड से दूर करना शुरू हो गई है। वो ऐसी बातें करेगी जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाएगा और वो कोई ऐसी हरकत कर देगी जिसकी वजह से ज़रून अपनी माँ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझेगा और उसका हस्बैंड पहले ही उसे अच्छा नहीं समझता। मोहिनी अपनी सास से कहेगी कि अब तुम्हारे ज़्यादा दिन नहीं हैं इस घर में, क्योंकि इस घर की मालकन यानी कि मोहिनी आ चुकी है, इसलिए तुम अपना बोरिया बिस्तरा इधर से गोल करो। इस बात पर उसे गुस्सा आ जाएगा और वो पानी का गिलास मोहिनी के मुंह पर फेंकेगी। इस बात पर मोहिनी चीखना चिल्लाना शुरू हो जाएगी। ज़रून अपनी माँ को देख लेता है कि मेरी माँ ने मेरी बेगम के साथ ऐसा बुरा रवैया अख्तियार किया है और वो अपनी माँ के साथ झगड़ा करेगा। मोहिनी दिल के अंदर बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वो जो चाहती है वो बआसानी हो रहा होता है। उसकी चोरियाँ, उसकी बदजुबानी किसी को भी नज़र नहीं आ रही होती, जो सिर्फ़ और सिर्फ सादिया को नज़र आ रही होती है। दूसरी जानिब आयान की अपनी बेगम मुस्कान से सुलह हो चुकी होती है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि मेरी ख्वाहिश है कि हमारी पहली औलाद बेटी हो और मैं उसको बहुत मजबूत इंसान देखना चाहता हूँ। लेकिन मिर्ज़ा साहब को अपने घर की खुशियाँ हज़म ही कहाँ होती हैं। वो 24 घंटे नोक झोंक करते रहते हैं। उनको तो सिर्फ़ एक मौका चाहिए होता है बोलने का, जिसकी वजह से पूरा घर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। माँ बेटा और उनकी बहू बैठी होती है। मिर्ज़ा साहब आ जाएंगे और कहेंगे कि इस घर का मालिक मैं हूँ और मेरी मर्ज़ी से इस घर को चलाया जाएगा, जिस बात पर वो अपनी बेगम को तलाक देने की भी धमकी दे देता है। इस बात पर उसकी बेगम बहुत ज़्यादा परेशान होगी और कहेगी कि मिर्ज़ा साहब, अगर आपको तलाक देने का हक़ है तो हमें खुला लेने का भी हक़ है। ये बात सुनकर भी मिर्ज़ा की अकड़ ख़त्म नहीं होती। वो सिर्फ़ औरत को पाँव की जूती समझना शुरू हो गया है। ना उसको अपनी बेगम की तबीयत का एहसास है और ना ही अपनी बहू और बेटे से कोई मोहब्बत है। उसे सिर्फ़ ये लगता है कि ये सभी मिलकर मिर्ज़ा साहब का पैसा उजाड़ रहे हैं। वहीं अब उस घर में कब्ज़ा करने जा रही है जिस घर का कभी उसने ख्वाब देखा था, क्योंकि ज़रून को अपनी बेगम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और वो अपने ससुर के सामने भी बहुत अच्छी बनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सास उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझती और वो मोहिनी को बहुत अच्छी तरह से जान चुकी है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ दौलत की खातिर मेरे बेटे से मोहब्बत
اور شادی کر کے اس گھر میں آئی ہے۔ وہ اپنی ساس کو ایسی باتیں سنا دیتی ہے جس پر اس کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ دوسروں کے سامنے بری بن جاتی ہے۔ اس بات کی سمجھ اس کو نہیں آ رہی کیونکہ موہنی اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ اپنی ساس کو اپنے سسر اور اپنے ہسبینڈ سے دور کرنا شروع ہو گئی ہے۔ وہ ایسی باتیں کرے گی جس کی وجہ سے اسے غصہ آ جائے گا اور وہ کوئی ایسی حرکت کر دے گی جس کی وجہ سے زرون اپنی ماں کو بالکل بھی اچھا نہیں سمجھے گا اور اس کا ہسبینڈ پہلے ہی اسے اچھا نہیں سمجھتا۔ موہنی اپنی ساس سے کہے گی کہ اب تمہارے زیادہ دن نہیں ہیں اس گھر میں کیونکہ اس گھر کی مالکن یعنی کہ موہنی آ چکی ہے، اس لیے تم اپنا بوریا بسترا ادھر سے گول کرو۔ اس بات پر اسے غصہ آ جائے گا اور وہ پانی کا گلاس موہنی کے منہ پر پھینکے گی۔ اس بات پر موہنی چیخنا چلانا شروع ہو جائے گی۔ زرون اپنی ماں کو دیکھ لیتا ہے کہ میری ماں نے میری بیگم کے ساتھ ایسا برا رویہ اختیار کیا ہے اور وہ اپنی ماں کے ساتھ جھگڑا کرے گا۔ موہنی دل کے اندر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ جو چاہتی ہے وہ بآسانی ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کی چوریاں، اس کی بدزبانی کسی کو بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی، جو صرف اور صرف سعدیہ کو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ دوسری جانب ایان کی اپنی بیگم مسکان سے صلح ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ ہماری پہلی اولاد بیٹی ہو اور میں اس کو بہت مضبوط انسان دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن مرزا صاحب کو اپنے گھر کی خوشیاں ہضم ہی کہاں ہوتی ہیں۔ وہ 24 گھنٹے نوک جھوک کرتے رہتے ہیں، ان کو تو صرف ایک موقع چاہیے ہوتا ہے بولنے کا، جس کی وجہ سے پورا گھر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ماں بیٹا اور ان کی بہو بیٹھی ہوتی ہے۔ مرزا صاحب آ جائیں گے اور کہیں گے کہ اس گھر کا مالک میں ہوں اور میری مرضی سے اس گھر کو چلایا جائے گا، جس بات پر وہ اپنی بیگم کو طلاق دینے کی بھی دھمکی دے دیتا ہے۔ اس بات پر اس کی بیگم بہت زیادہ پریشان ہوگی اور کہے گی کہ مرزا صاحب اگر آپ کو طلاق دینے کا حق ہے تو ہمیں خلا لینے کا بھی حق ہے۔ یہ بات سن کر بھی مرزا کی اکڑ ختم نہیں ہوتی۔ وہ صرف عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھنا شروع ہو گیا ہے۔ نہ اس کو اپنی بیگم کی طبیعت کا احساس ہے اور نہ ہی اپنی بہو اور بیٹے سے کوئی محبت ہے۔ اسے صرف یہ لگتا ہے کہ یہ سبھی مل کر مرزا صاحب کا پیسہ اجاڑ رہے ہیں۔ موہنی اب اس گھر میں قبضہ کرنے جا رہی ہے جس گھر کا کبھی اس نے خواب دیکھا تھا، کیونکہ زرون کو اپنی بیگم سے بہت زیادہ محبت ہے اور وہ اپنے سسر کے سامنے بھی بہت اچھی بننے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کی ساس اسے بالکل بھی اچھا نہیں سمجھتی اور وہ موہنی کو بہت اچھی طرح سے جان چکی ہے کہ یہ صرف اور صرف دولت کی خاطر میرے بیٹے سے محبت اور شادی کر کے اس گھر میں آئی ہے۔ وہ اپنی ساس کو ایسی باتیں سنا دیتی ہے جس پر اس کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ دوسروں کے سامنے بری بن جاتی ہے۔ اس بات کی سمجھ اس کو نہیں آ رہی کیونکہ موہنی اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ اپنی ساس کو اپنے سسر اور اپنے ہسبینڈ سے دور کرنا شروع ہو گئی ہے۔ وہ ایسی باتیں کرے گی جس کی وجہ سے اسے غصہ آ جائے گا اور وہ کوئی ایسی حرکت کر دے گی جس کی وجہ سے زرون اپنی ماں کو بالکل بھی اچھا نہیں سمجھے گا اور اس کا ہسبینڈ پہلے ہی اسے اچھا نہیں سمجھتا۔ موہنی اپنی ساس سے کہے گی کہ اب تمہارے زیادہ دن نہیں ہیں اس گھر میں کیونکہ اس گھر کی مالکن یعنی کہ موہنی آ چکی ہے، اس لیے تم اپنا بوریا بسترا ادھر سے گول کرو۔ اس بات پر اسے غصہ آ جائے گا اور وہ پانی کا گلاس موہنی کے منہ پر پھینکے گی۔ اس بات پر موہنی چیخنا چلانا شروع ہو جائے گی۔ زرون اپنی ماں کو دیکھ لیتا ہے کہ میری ماں نے میری بیگم کے ساتھ ایسا برا رویہ اختیار کیا ہے اور وہ اپنی ماں کے ساتھ جھگڑا کرے گا۔ موہنی دل کے اندر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ جو چاہتی ہے وہ بآسانی ہو رہا ہوتا ہے۔
اس کی چوریاں، اس کی بدزبانی کسی کو بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی، جو صرف اور صرف سعدیہ کو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ دوسری جانب ایان کی اپنی بیگم مسکان سے صلح ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ ہماری پہلی اولاد بیٹی ہو اور میں اس کو بہت مضبوط انسان دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن مرزا صاحب کو اپنے گھر کی خوشیاں ہضم ہی کہاں ہوتی ہیں۔ وہ 24 گھنٹے نوک جھوک کرتے رہتے ہیں، ان کو تو صرف ایک موقع چاہیے ہوتا ہے بولنے کا، جس کی وجہ سے پورا گھر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ماں بیٹا اور ان کی بہو بیٹھی ہوتی ہے، مرزا صاحب آ جائیں گے اور کہیں گے کہ اس گھر کا مالک میں ہوں اور میری مرضی سے اس گھر کو چلایا جائے گا، جس بات پر وہ اپنی بیگم کو طلاق دینے کی بھی دھمکی دے دیتا ہے۔ اس بات پر اس کی بیگم بہت زیادہ پریشان ہوگی اور کہے گی کہ مرزا صاحب اگر آپ کو طلاق دینے کا حق ہے تو ہمیں خلا لینے کا بھی حق ہے۔ یہ بات سن کر بھی مرزا کی اکڑ ختم نہیں ہوتی، وہ صرف عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھنا شروع ہو گیا ہے۔ نہ اس کو اپنی بیگم کی طبیعت کا احساس ہے اور نہ ہی اپنی بہو اور بیٹے سے کوئی محبت ہے، اسے صرف یہ لگتا ہے کہ یہ سبھی مل کر مرزا صاحب کا پیسہ اجاڑ رہے ہیں۔ موہنی اب اس گھر میں قبضہ کرنے جا رہی ہے جس گھر کا کبھی اس نے خواب دیکھا تھا، کیونکہ زرون کو اپنی بیگم سے بہت زیادہ محبت ہے اور وہ اپنے سسر کے سامنے بھی بہت اچھی بننے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کی ساس اسے بالکل بھی اچھا نہیں سمجھتی اور وہ موہنی کو بہت اچھی طرح سے جان چکی ہے کہ یہ صرف اور صرف دولت کی خاطر میرے بیٹے سے محبت اور شادی کر کے اس گھر میں آئی ہے۔ وہ اپنی ساس کو ایسی باتیں سنا دیتی ہے جس پر اس کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ دوسروں کے سامنے بری بن جاتی ہے۔ اس بات کی سمجھ اس کو نہیں آ رہی، کیونکہ موہنی اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ اپنی ساس کو اپنے سسر اور اپنے ہسبینڈ سے دور کرنا شروع ہو گئی ہے۔ وہ ایسی باتیں کرے گی جس کی وجہ سے اسے غصہ آ جائے گا اور وہ کوئی ایسی حرکت کر دے گی جس کی وجہ سے زرون اپنی ماں کو بالکل بھی اچھا نہیں سمجھے گا اور اس کا ہسبینڈ پہلے ہی اسے اچھا نہیں سمجھتا۔ موہنی اپنی ساس سے کہے گی کہ اب تمہارے زیادہ دن نہیں ہیں اس گھر میں، کیونکہ اس گھر کی مالکن یعنی کہ موہنی آ چکی ہے، اس لیے تم اپنا بوریا بسترا ادھر سے گول کرو۔ اس بات پر اسے غصہ آ جائے گا اور وہ پانی کا گلاس موہنی کے منہ پر پھینکے گی۔ اس بات پر موہنی چیخنا چلانا شروع ہو جائے گی۔ زرون اپنی ماں کو دیکھ لیتا ہے کہ میری ماں نے میری بیگم کے ساتھ ایسا برا رویہ اختیار کیا ہے اور وہ اپنی ماں کے ساتھ جھگڑا کرے گا۔ موہنی دل کے اندر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو چاہتی ہے وہ بآسانی ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کی چوریاں، اس کی بدزبانی کسی کو بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی، جو صرف اور صرف سعدیہ کو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ دوسری جانب ایان کی اپنی بیگم مسکان سے صلح ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ ہماری پہلی اولاد بیٹی ہو اور میں اس کو بہت مضبوط انسان دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن مرزا صاحب کو اپنے گھر کی خوشیاں ہضم ہی کہاں ہوتی ہیں۔ وہ 24 گھنٹے نوک جھوک کرتے رہتے ہیں، ان کو تو صرف ایک موقع چاہیے ہوتا ہے بولنے کا، جس کی وجہ سے پورا گھر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ماں بیٹا اور ان کی بہو بیٹھی ہوتی ہے، مرزا صاحب آ جائیں گے اور کہیں گے کہ اس گھر کا مالک میں ہوں اور میری مرضی سے اس گھر کو چلایا جائے گا، جس بات پر وہ اپنی بیگم کو طلاق دینے کی بھی دھمکی دے دیتا ہے۔ اس بات پر اس کی بیگم بہت زیادہ پریشان ہوگی اور کہے گی کہ مرزا صاحب اگر آپ کو طلاق دینے کا حق ہے تو ہمیں خلا لینے کا بھی حق ہے۔ یہ بات سن کر بھی مرزا کی اکڑ ختم نہیں ہوتی، وہ صرف عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھنا شروع ہو گیا ہے۔ نہ اس کو اپنی بیگم کی طبیعت کا احساس ہے اور نہ ہی اپنی بہو اور بیٹے سے کوئی محبت ہے،
उसे सिर्फ ये लगता है कि ये सभी मिलकर मिर्ज़ा साहब का पैसा उजाड़ रहे हैं। वहीं अब उस घर में कब्जा करने जा रही है जिस घर का कभी उसने ख्वाब देखा था, क्योंकि ज़रून को अपनी बेगम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और वो अपने ससुर के सामने भी बहुत अच्छी बनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सास उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझती और वो मोहिनी को बहुत अच्छी तरह से जान चुकी है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ दौलत की खातिर मेरे बेटे से मोहब्बत और शादी करके इस घर में आई है। वो अपनी सास को ऐसी बातें सुना देती है जिस पर उसको गुस्सा आ जाता है और वो दूसरों के सामने बुरी बन जाती है। इस बात की समझ उसको नहीं आ रही, क्योंकि मोहिनी अपनी इन हरकतों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता अपनी सास को अपने ससुर और अपने हस्बैंड से दूर करना शुरू हो गई है। वो ऐसी बातें करेगी जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाएगा और वो कोई ऐसी हरकत कर देगी जिसकी वजह से ज़रून अपनी माँ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझेगा और उसका हस्बैंड पहले ही उसे अच्छा नहीं समझता। मोहिनी अपनी सास से कहेगी कि अब तुम्हारे ज़्यादा दिन नहीं हैं इस घर में, क्योंकि इस घर की मालकन यानी कि मोहिनी आ चुकी है, इसलिए तुम अपना बोरिया बिस्तरा इधर से गोल करो। इस बात पर उसे गुस्सा आ जाएगा और वो पानी का गिलास मोहिनी के मुंह पर फेंकेगी। इस बात पर मोहिनी चीखना चिल्लाना शुरू हो जाएगी। ज़रून अपनी माँ को देख लेता है कि मेरी माँ ने मेरी बेगम के साथ ऐसा बुरा रवैया अख्तियार किया है और वो अपनी माँ के साथ झगड़ा करेगा। मोहिनी दिल के अंदर बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वो जो चाहती है वो बआसानी हो रहा होता है। उसकी चोरियाँ, उसकी बदजुबानी किसी को भी नज़र नहीं आ रही होती, जो सिर्फ़ और सिर्फ सादिया को नज़र आ रही होती है। दूसरी जानिब आयान की अपनी बेगम मुस्कान से सुलह हो चुकी होती है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि मेरी ख्वाहिश है कि हमारी पहली औलाद बेटी हो और मैं उसको बहुत मजबूत इंसान देखना चाहता हूँ। लेकिन मिर्ज़ा साहब को अपने घर की खुशियाँ हज़म ही कहाँ होती हैं। वो 24 घंटे नोक झोंक करते रहते हैं। उनको तो सिर्फ़ एक मौका चाहिए होता है बोलने का, जिसकी वजह से पूरा घर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। माँ बेटा और उनकी बहू बैठी होती है। मिर्ज़ा साहब आ जाएंगे और कहेंगे कि इस घर का मालिक मैं हूँ और मेरी मर्ज़ी से इस घर को चलाया जाएगा, जिस बात पर वो अपनी बेगम को तलाक देने की भी धमकी दे देता है। इस बात पर उसकी बेगम बहुत ज़्यादा परेशान होगी और कहेगी कि मिर्ज़ा साहब अगर आपको तलाक देने का हक़ है तो हमें खुला लेने का भी हक़ है। ये बात सुनकर भी मिर्ज़ा की अकड़ ख़त्म नहीं होती। वो सिर्फ़ औरत को पाँव की जूती समझना शुरू हो गया है। ना उसको अपनी बेगम की तबीयत का एहसास है और ना ही अपनी बहू और बेटे से कोई मोहब्बत है। उसे सिर्फ ये लगता है कि ये सभी मिलकर मिर्ज़ा साहब का पैसा उजाड़ रहे हैं। वहीं अब उस घर में कब्जा करने जा रही है जिस घर का कभी उसने ख्वाब देखा था, क्योंकि ज़रून को अपनी बेगम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और वो अपने ससुर के सामने भी बहुत अच्छी बनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सास उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझती और वो मोहिनी को बहुत अच्छी तरह से जान चुकी है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ दौलत की खातिर मेरे बेटे से मोहब्बत और शादी करके इस घर में आई है। वो अपनी सास को ऐसी बातें सुना देती है जिस पर उसको गुस्सा आ जाता है और वो दूसरों के सामने बुरी बन जाती है। इस बात की समझ उसको नहीं आ रही, क्योंकि मोहिनी अपनी इन हरकतों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता अपनी सास को अपने ससुर और अपने हस्बैंड से दूर करना शुरू हो गई है। वो ऐसी बातें करेगी जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाएगा और वो कोई ऐसी हरकत कर देगी जिसकी वजह से ज़रून अपनी माँ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझेगा और उसका हस्बैंड पहले ही उसे अच्छा नहीं समझता।
موہنی اپنی ساس سے کہے گی کہ اب تمہارے زیادہ دن نہیں ہیں اس گھر میں، کیونکہ اس گھر کی مالکن یعنی کہ موہنی آ چکی ہے، اس لیے تم اپنا بوریا بسترا ادھر سے گول کرو۔ اس بات پر اسے غصہ آ جائے گا اور وہ پانی کا گلاس موہنی کے منہ پر پھینکے گی۔ اس بات پر موہنی چیخنا چلانا شروع ہو جائے گی۔ زرون اپنی ماں کو دیکھ لیتا ہے کہ میری ماں نے میری بیگم کے ساتھ ایسا برا رویہ اختیار کیا ہے اور وہ اپنی ماں کے ساتھ جھگڑا کرے گا۔ موہنی دل کے اندر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو چاہتی ہے وہ بآسانی ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کی چوریاں، اس کی بدزبانی کسی کو بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی، جو صرف اور صرف سعدیہ کو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ دوسری جانب ایان کی اپنی بیگم مسکان سے صلح ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ ہماری پہلی اولاد بیٹی ہو اور میں اس کو بہت مضبوط انسان دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن مرزا صاحب کو اپنے گھر کی خوشیاں ہضم ہی کہاں ہوتی ہیں، وہ 24 گھنٹے نوک جھوک کرتے رہتے ہیں۔ ان کو تو صرف ایک موقع چاہیے ہوتا ہے بولنے کا، جس کی وجہ سے پورا گھر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ماں بیٹا اور ان کی بہو بیٹھی ہوتی ہے۔ مرزا صاحب آ جائیں گے اور کہیں گے کہ اس گھر کا مالک میں ہوں اور میری مرضی سے اس گھر کو چلایا جائے گا، جس بات پر وہ اپنی بیگم کو طلاق دینے کی بھی دھمکی دے دیتا ہے۔ اس بات پر اس کی بیگم بہت زیادہ پریشان ہوگی اور کہے گی کہ مرزا صاحب اگر آپ کو طلاق دینے کا حق ہے تو ہمیں خلا لینے کا بھی حق ہے۔ یہ بات سن کر بھی مرزا کی اکڑ ختم نہیں ہوتی۔ وہ صرف عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھنا شروع ہو گیا ہے۔ نہ اس کو اپنی بیگم کی طبیعت کا احساس ہے اور نہ ہی اپنی بہو اور بیٹے سے کوئی محبت ہے۔ اسے صرف یہ لگتا ہے کہ یہ سبھی مل کر مرزا صاحب کا پیسہ اجاڑ رہے ہیں۔